اس وقت اسکائپ پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی احمد ولید. ان سے بات کرتے ہیں. ولید تھینک یو. ولید آپ نے بھی دیکھا جو خبریں اب آ رہی ہیں, کیا میسج لینا چاہیے عام پاکستانیوں کو ان عدالتی فیصلوں سے اور اس سے پہلے کے فیصلوں سے؟ دیکھیں, پاکستان کی تاریخ جو ہے اس طرح کے فیصلے, اس طرح کے کیسز اس سے بھری پڑی ہے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب بھی ایک حکومت جاتی تھی تو اس کے خلاف نیب ایکشن میں آتا تھا اور پھر جھوٹے سچے کیسز بنائے جاتے تھے, اور اس کے بعد جب ان کی لائن سیدھی ہوتی تھی مقتدرہ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو پھر وہ کیسز بھی آہستہ آہستہ ودرو ہونا شروع ہوتے تھے اور ان کو کلیئر کر دیا جاتا تھا. اب بھی صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے دوسری پارٹیز ہیں, تحریک انصاف اور پاکستان خاص طور پر وہ سارا نشانہ جو ہے مسلم لیگ نواز کو بنایا ہوا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. لیول پلینگ فیلڈ صرف مسلم لیگ نواز کو دیا جا رہا ہے. تو یہ اعتراضات ان کے بالکل درست ہیں کہ اس وقت جو نواز شریف کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ جی ان کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے, لاڈلا بن کے وہ سارا یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑی ضرور ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپریشن ہے, یہ ٹیگ جو ہے, یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کو کیسے دور کیا جائے. لیکن وہ ٹیگ تو لگ چکا ہے. اب یہ سارے کیسز جو واپس ہو رہے ہیں اور سارا نواز شریف کو کلیئر کیا جا رہا ہے, تو عوام میں یہ امپریشن بن رہا ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہے, اور یہ شرائط تھی مسلم لیگ نواز کی کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب آپ سارے اس کے جو کیسز ہیں وہ واپس لیے جائیں, اور میرا خیال ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. ولید, نیب نے جس طرح سے آج اپیل بھی واپس لے لی اور جس طرح سے یہ کیسز خارج ہو رہے ہیں, اس کے بعد اس ادارے کی ساکھ پر کیا سوالات ہیں, کیا ساکھ رہ گئی ہے اس کی؟ دیکھیں, ساکھ جو ہے وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ داغدار ہے. آپ جنرل مشرف کے دور کے کیسز دیکھ لیں نیب کے, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جو سیاسی انتقام ہے وہ لیا جاتا ہے نیب کے تھرو. تو نیب نے, آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناءاللہ کا کیس, جس میں نیب نے پہلے وہ اے این ایف نے 22 kg ہیروئن ڈالی ان کے اوپر, پھر بعد میں پتہ چلا نہیں وہ 16 kg ہے, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو اس طرح کے کیسز کی بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ سیاستدانوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جو ایسی پارٹی جو ناپسندیدہ اس ٹائم پہ ناپسندیدہ قرار دی جا چکی ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں سارے, اگر ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, دوسرے میں ضمانت ملتی ہے تو تیسری ڈال دی جاتی ہے. تو یہ بالکل روایتی طور پر پاکستان میں نیب یا پاکستان کے ادارے جو ہیں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. زمانہ بدل گیا ہے, نئی جنریشن آ چکی ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو ادارے ہیں نیب جیسے, ان کے انداز نہیں بدلے. یہ بڑا افسوس ہے. ولید, آپ نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایک یہ خدشہ پایا جا رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ رائے پائی جا رہی ہے بعض حلقوں میں کہ اب وہ لاڈلے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں, جیسے الیکٹیبلز کا اور ان پارٹیوں کا جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی تھیں اور اب بھی سمجھی جاتی ہیں, وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا کر مل رہی ہیں. تو کیا ایک مرتبہ پھر میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, اتفاق ہے یا سیاست ہے؟ پاکستان کی روایت ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ, جس میں آپ دیکھیں کہ جو ایسی جماعتیں جن کی پشت پناہی اپنا اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ جس طرف ان کو اشارہ کرتے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ایسے الیکٹیبلز ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ملیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو پی ٹی آئی کے ڈیسیڈنٹس ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کا بڑا برا ایکسپیرینس ہوا جس میں انہوں نے جتنے ڈیسیڈنٹس تھے ان کو ٹکٹس دیں, اور ان کے جو اپنے کینڈیڈیٹس ان حلقوں میں تھے انہوں نے بالکل لاپرواہی کی اور بالکل بے غرض ہو کے انہوں نے الیکشن پہ بالکل کوئی کیمپین نہیں کی, جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ بہت زیادہ نقصان ہوا. تو میرا خیال ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ تو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں,
کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. Right. شروع سے یہ چل رہا ہے اور وہ جو جیتنے والی پارٹی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا انتظار کرتے ہیں تو اس طرف وہ چلے جاتے ہیں. رائٹ. ولید، اب جب کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے عہدے کے امیدوار نہیں ہوں گے، اور اگر ان سمیت دیگر سینئر پارٹی قیادت جیلوں میں قید ہونے کے باعث الیکشن جو آئندہ انتخابات ہیں وہ بھی نہیں لڑ پاتی، تو کیا یہ انتخابات شفاف ہوں گے، غیر متنازع ہوں گے؟ دیکھیں، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، تحریک انصاف سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں وہ شاید نہ لے سکیں. لیکن جو عام پبلک امپریشن ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان کے اوپر کیسز یا ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ دوسری پارٹیز میں شامل ہوں. تو اس سے کافی سارے سوال اٹھتے ہیں جو آئندہ الیکشن آ رہے ہیں اس کی شفافیت کے اوپر، خاص طور پر کہ کس طرح سے آپ لیول پلینگ فیلڈ یا کھل کے سب کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیمپینز کر سکیں، وہ اپنی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں الیکشنز کی وہ پوری کر سکیں، اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ الیکشنز جو ہیں اس پہ سوال اٹھیں گے خاص طور پہ. اور پچھلے بھی الیکشن آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان کو لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے یہ روایات جو ہیں وہ ابھی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پاکستان میں. کیا وجہ ہے ولید، کیا وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کار یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی روشنی میں بعض تجزیہ کار ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ایسا ہے یا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، اب سپریم کورٹ نے ڈیٹ تو دے دی ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے پر عارف علوی صاحب جو صدر ہیں دونوں نے مشاورت کر کے یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہے 8 فروری کی. لیکن جو ہمیں امپریشنز ملتے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے، ایون استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے اور یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ وہ الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نواز ابھی بھی سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں جب ان کو معاشی فیصلے لینے کا کہا گیا اس کی وجہ سے جو ان کی مقبولیت گری تو وہ ابھی تک سنبھل نہیں سکی. تو اس لیے مناسب یہ ہوگا الیکشن مزید ڈیلے کیے جائے تاکہ ان کو کھل کے موقع مل سکے کہ عمران خان جو ہیں ان کی پارٹی خاص طور پہ ان کی جو کیمپین تھی عمران خان کی وہ اس کا اثر ظاہر ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ عوامل ضرور ہیں، اور لیکن دیکھیں کہ اب یہ جو ہوا چل رہی ہے، مختلف اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز سامنے آ جائے گا کچھ عرصے بعد، مہینے بعد. تو دیکھتے ہیں کہ کیا پھر ہوتا ہے. بہت شکریہ ولید، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے کہا کہ آپ کو تو امید ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، میں ایک مرتبہ پھر اپنے سامعین دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک نوٹیفیکیشن الیکشن کی تاریخ کا جاری نہیں کیا ہے. ولید، بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا.